نہ ساتھی نہ دوست نہ احباب، ماں مصیبت نے بیماری نے گھیرا، مرنے لگا، امیدیں کٹ گئیں ٹوٹ گئیں، آسمان کو دیکھا، کیا کہنے لگا؟ لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، ہے اللہ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ مجھے تو عذاب دے گا تو تیرا ملک بڑھ جائے گا، اور مجھے تو معاف کرے گا تو تیرا ملک گھٹ جائے گا، اگر مجھے اس بات کا پتا ہو تو پھر میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، اگر میرے عذاب دینے سے تیرا ملک بڑھتا ہے تو دے دے عذاب، اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹتا ہے تو مجھے نہ معاف کر، اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے تیرا ملک بڑھتا نہیں تو یا اللہ میری فریاد ہے، مجھے ماں باپ نے چھوڑ دیا، مجھے دوست احباب نے چھوڑ دیا، میں اس جنگل میں ویرانے میں مر رہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرا بن جا، ہے تو میری آخری وقت کی موت کی توبہ ہے، تو یا اللہ میرا اور سہارا بھی تو کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے۔ اور یہ کہہ کر اس کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وہی بھیجی کہ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھو، اس کو غسل کفن دے کر دفن کرو، اور سارے شہر میں اعلان کرو کہ جو نافرمان ہیں، جتنے نافرمان ہیں، آج جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ سارا شہر امڑ پڑا، دیکھا تو وہی ان کا، یا نبی اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو تو ہم نے نکال دیا تھا، یہ تو ایسا آوارہ، یہ ایسا، اور آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے کہا، لیکن لما اصابتہ السکرات، جب اس پر میں نے موت کی تکلیف کو ڈالا، فرآ یمیناً، اس نے دائیں دیکھا، فما رآ احدا، اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا، فرآ یسرہ، پھر اس نے بائیں دیکھا تو اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا، اس نے آگے دیکھا، اس نے پیچھے دیکھا، اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا، تو اس نے بے بسی میں مجھے پکارا، مجھے میری عزت کی قسم اگر وہ اس وقت میں ساری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا، اس نے تو مانگی ہی صرف اپنے لیے تھی۔ تو جو رب ایسے کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، وہ ڈیفینس کی عورتوں کو معاف نہیں کر سکتا، وہ مردوں کو معاف نہیں کر سکتا، جو ہوں بھی حضور کے امتی، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ غلط شعر ہے، مومن بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے۔ سانس ٹوٹنے سے پہلے سر جھکا دو، مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے اس کا کیا خبر؟ جوانی میں ٹوٹے، بڑھاپے میں ٹوٹے، لہذا اب توبہ کرو، آج توبہ کرو، اے اللہ میری توبہ، پھر اللہ کی رحمت کو آتا دیکھو۔ بنی ایک اور واقعہ سنو، قارون کا نام تو آپ نے سب نے سنا، کیسا ظالم آدمی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فحاشی کی تہمت لگائی، فحاشی۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہماری زکوٰۃ ہے 2.5%، بنی اسرائیل کی زکوٰۃ تھی 10%، پھر اس کا رزق تھا کھرب ہا کھرب کی مالیت میں، حساب کیا تو بنے کروڑ ہا کروڑ، کہنے لگا سب کچھ گیا۔ ایک عورت کو پیسے دیے، فاحشہ عورت، کہا تو پیسے لے لے، میں موسیٰ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھوں گا کہ جو برائی کرے اس کی کیا سزا ہے، وہ کہیں گے سنگسار کر دو، پتھر مار مار کے مار دو، تو اٹھ کے کہنا کہ میرے ساتھ تو انہوں نے یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیسے لے لیے۔ جب ایمان نہ ہو تو پیسے پہ آدمی بکتا رہتا ہے، جسم بھی بکتے ہیں، جان بھی بکتی ہے، سب کچھ بکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے، قارون کھڑا ہو گیا، جی جو شادی شدہ برائی کرے اس کی کیا سزا ہے؟ فرما اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ کہ اگر آپ کریں کہ مجھے بھی مار دیا جائے۔ کہ یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس عورت کو کھڑا کیا، بول۔ اس نے جب نبوت کے چہرے پر نگاہ پڑی وہ تو لرز گئی، کہا جی میں کچھ نہیں کہتی، میں پہلے ہی بڑی نافرمان ہوں، پہلے ہی میرے اوپر بڑے گناہ ہیں، یہ گناہ اپنے ذمے لے کے میں نہیں مرنا چاہتی، مجھے تو اس نے پیسے دیے تھے کہ آپ پہ تہمت لگاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرے نبی کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کر گزرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی، ویسے جلالی نبی تھے، بال کھڑے ہو جاتے تھے غصے میں، کھڑے ہوئے، قارون سامنے تھا، ارشاد فرمایا زمین کو نگل جا، اس کو اخسفی بہ، کھا جا اس کو۔ تو زمین پھٹی اور اس کے پاؤں اندر چلے گئے۔ انہوں نے سمجھ گیا کہ نظام چل گیا میرے خلاف، کہ اے موسیٰ معاف کر دے،
انہوں نے فرمایا اور اندر لے جا، تو گھٹنوں تک چلا گیا کہ اے موسیٰ معاف کر دے. فرمایا اور اندر چلا جا، تو کمر تک چلا گیا. اے موسیٰ معاف کر دے. انہوں نے کہا اور لے جا، وہ گردن تک آ گیا. اے موسیٰ معاف کر دے. انہوں نے کہا اور اندر چلا جا، وہ سارا دھنس گیا، زندہ دفن ہو گیا. لا الہ الا اللہ. اب اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اے موسیٰ تم سے ہی معافیاں مانگتا رہا، میری عزت کی قسم مجھ سے ایک دفعہ مانگتا میں معاف کر دیتا. ہاں تو ہم قارون سے برے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارے پیچھے تو بہت بڑا سہارا ہے، لیکن سہارے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بے غیرت ہو جائے کہ جو مرضی کرو پیچھے سہارا ہے. ہمیں تو معاف کرنے کے لیے پہلے تیار بیٹھا ہوا ہے. ہمارے چہرے خراب نہیں کر رہا. وہ کون سا ایسا جرم ہے جو چہروں کو خراب کرنے والا اس وقت نہیں ہو رہا؟ اگر ہم حضور کے امتی نہ ہوتے تو آج مردوں عورتوں کے چہرے ختم ہو جاتے، مسخ ہو جاتے. یہ تو اللہ کو اپنے حبیب کی لاج ہے. اچھا ہم نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہمیں حضور کا امتی بنانا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے پتھر وہ بچڑے کی پوجا کی نا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا ان سب کو قتل کر دو. ان کی توبہ یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے. تو لوگ آئے کہ جی کیسے قتل کریں؟ کہیں بیٹا ہے، کہیں بیوی ہے، کہیں ماں ہے، کہیں باپ ہے، کیسے ایک دوسرے کو قتل کریں؟ اللہ سے جا کے معافی مانگیں کہ ویسے ہی معاف کر دیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی لے کر کو طور پہ گئے، اے اللہ معاف کر دے، ویسے ہی معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری امت کی توبہ تو قتل ہی ہے، ایک امت بعد میں آنے والی ہے جتنے مرضی بڑے گناہ کر لیں، ایک دفعہ کہہ دیں اے اللہ معاف کر دے، ان کے سارے ہی معاف کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کون سی امت ہے؟ کہا میرے حبیب کی امت ہے. کہا وہ اگر مجھے دے دے. کہا نہیں آپ کو نہیں دینی، آپ پہلے ہیں وہ بعد میں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے سے اللہ نے جنت کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا پانی ایسا ہے کہ ایک قطرہ انگلی پہ لگائے تو سارا جہان معطر کر دے، ایک گھونٹ پی لے کبھی پیاس نہ لگے. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ پانی مجھے بھی پلا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میرا حبیب نہ پیے وہ پانی سب پہ حرام ہے، اور جب تک میرے حبیب کی امت نہ پیے وہ پانی ساری امتوں پہ حرام ہے. اور قیامت کا دن ہوگا اللہ کا نبی کہے گا یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کریں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ کہیں گے میں ان کا خود حساب لے لوں تاکہ ان کو شرم نہ آئے کسی اور سے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے ان کے گناہ دیکھیں گے تو آپ سے تو شرمائیں گے کہ نہیں شرمائیں گے؟ کہنے لگے ہاں. کہنے میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں پردے میں ان کا حساب لوں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا کرتے رہے. کوئی جہنم میں بھی جائے گا تو پردے میں جائے گا. جائیں گے تو صحیح جہنم میں. جہنم کے 7 حصے ہیں، سب سے اوپر جہنم، پھر حطمہ، پھر لظہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر ہاویہ. جہنم مسلمانوں کے لیے ہے. کون سے مسلمان مرد عورت جو توبہ کیے بغیر مر گئے. حطمہ عیسائیوں کے لیے، لظہ یہودیوں کے لیے، سعیر مجوس کے لیے آتش پرست ایرانی، سقر چنگیزیوں کے لیے ستاروں کے سورج کے پجاری، اور جہیم مشرکین کے لیے، مشرکین پتھروں کے پجاری، اور ہاویہ منافقین کے لیے ہے. ہاویہ منافقین کے لیے. جب اللہ دوزخ کی آگ کو بھڑکاتا ہے تو ہاویہ کا پردہ اٹھا دیتا ہے، اس میں سے جو آگ نکلتی ہے جہنم کی آگ بھی چیخنے لگتی ہے اس آگ کی تپش سے. جب حضور کی امت کو ڈالا جائے گا جہنم میں تو ان کے چہرے کالے نہیں ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں ہوں گی، ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوں گی. تو جب گریں گے تو وہ جنت کا دوزخ کا داروغہ کہے گا مالک یہ کون آ گئے جن کے چہرے سفید، جن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا آگ کو حکم دو کہ انہیں پکڑے، اور اے مالک ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں مت ڈالو، ان ہاتھوں نے صدقات دیے ہوئے میرے نام پر. ان پاؤں میں بیڑ زنجیریں مت ڈالو، یہ پاؤں میرے مسجدوں کی طرف کئی دفعہ اٹھے ہیں. ان کے چہروں کو مت جلانا، یہ ماتھا کئی دفعہ میرے دربار میں ٹکا ہے. ان کے دل کو مت جلانا، اس کے اندر ایمان ہے، باقی سارے وجود کو آگ لپیٹ لے گی. اچھا جب آگ قریب آئے گی نا تو یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، تو آگ پیچھے ہٹ جائے گی. پھر وہ آگے آئے گی کہیں گے لا الہ الا اللہ، آگ پیچھے ہٹ جائے گی. پھر وہ آگے آئیں گے وہ کہے گا جنت وہ دوزخ کا فرشتہ پکڑتی کیوں نہیں؟ وہ کہے گی لیس لی سلطان علی لا الہ الا اللہ. وہ کہے گی لا الہ الا اللہ پہ میرا زور نہیں چلتا، میں کیسے پکڑوں؟ تو کہیں گے اچھا اب پکڑو. اب جب چوتھی دفعہ پکڑنے آئے گی وہ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیں گے، اللہ زبان بند کر دے گا، زبان بند ہو جائے گی، زبان بندی اندر ہے بول نہیں سکیں گے. اب اللہ کہے گا اسی کلمے کی لاج دنیا میں رکھتے
तो ये आग तुम्हें कुछ न कह सकती। तुमने मेरे कलमे की इज्जत को पारा पारा किया, आज उसकी सजा तुम्हें चखनी पड़ेगी। ये उम्मत जहन्नुम में भी जाएगी तो इतनी रियायतों के साथ जाएगी। तो मेरे भाई और बहनों, हम तौबा करें, अपने मालिक के सामने अपनी तौबा को पेश करें। और तौबा क्या है कि मेरी जिंदगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु जो कारून को माफ करने के लिए तैयार बैठा हो, इस उम्मत को क्यों नहीं करेगा? और जो रोजाना बादशाहों के दरबार तो रात को बंद होते हैं और हमारे रब का दरबार तहज्जुद में दरबार खास खुलता है। एक बादशाहों का दरबार आम होता था, एक दरबार खास होता था। दिल्ली हम गए, जमात में गए, तो मैं वहां से निकल आया किला देखने के लिए। शाहजहां का एक दरबार खास था, एक दरबार आम। दरबार आम सुर्ख पत्थर से बना हुआ था, दरबार खास संगे मरमर से सारा बना हुआ था। टाइलें पूरे पिलर सारा कुछ संगे मरमर। अल्लाह का एक दरबार खास है, एक दरबार आम तो अब भी खुला हुआ है, शाम तक खुला रहेगा, रात तक खुला। जब रात के 12 बजेंगे तो दरबार खास खुलेगा। जब सब नींद के मजे ले रहे होते हैं तो अल्लाह का अर्श पहले आसमान पे आता है और दरबार खास खुलता है। फिर ऐलान होता है कोई मेरा बंदा या बंदी जो मुझसे सुलह करना चाहता हो, जो मुझसे कुछ लेना चाहता हो, जो तौबा करना चाहता हो, जो मुझे अपना दुखड़ा सुनाना चाहता हो, है कोई? मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी बाजार में गए, एक कनीज औरत लौंडी फरोख्त हो रही थी, उसको खरीद के ले आए। लोगों ने कहा पागल सी है, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। रात को आधी रात के बाद आंख खुली तो देखा वो लौंडी, वो कनीज, वो औरत मुसल्ले पे बैठी और अल्लाह से लो लगी हुई, आंसू बह रहे, सीना घुट रहा और अल्लाह को क्या कह रही? ए अल्लाह, वो मोहब्बत जो तुझे मुझसे है। ये क्या है? कहना तो ये था कि वो मोहब्बत जो मुझे तुझसे है, कि ए अल्लाह, वो मोहब्बत जो तुझे मुझसे है, मैं उसके वास्ते से तुझसे सवाल करती हूं। तो इन्होंने टोका कि ये लड़की क्या कहती है, क्या कहती है? यूं कहे कि ए अल्लाह, वो मोहब्बत जो मुझे तुझसे है। कहने लगे चुप करो, अगर उसको मुझसे मोहब्बत ना होती तो मुझे यहां ना बिठाता, तुझे वहां ना सुलाता। मुझसे मोहब्बत है तो मेरी नींद को उठाकर, मेरी नींद से मुझे उठाकर मुझे मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। फिर कहने लगे ए अल्लाह, अब तो तेरी मेरी मोहब्बत का राज फाश हो गया, लोगों को पता चल गया कि हम मुहिब महबूब हैं। ए अल्लाह, अब मुझे अपना विसाल दे दे, मुझे अपना मिलाप दे दे, मुझे अपने पास बुला ले। चीख निकली और जान निकल गई। तो फरमाते मुझे बड़ा गम हुआ, मैं सुबह उठा, उसका कफन लेने गया। कफन लेके आया तो देखा कफनी कफनाई पड़ी हुई, सब्ज कफन चढ़ा हुआ और उस पर नूरानी सतरों से लिखा हुआ अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि सुन लो अल्लाह के दोस्तों को न दुनिया में गम है न आखिरत में खौफ है। तो हम अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह की तरफ रुजू क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे मर्दों में आए, हमारी औरतों में आए, हमारी औलाद में आए। जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपना लेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे ऐसे खूबसूरत घर में रहता है और चाहे वो सामने झोंपड़े और क्वार्टर नजर आ रहे हैं, चाहे उनमें रहता है, जहां वो रहता है। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आ गई तो मजे हो गए, अगर आपकी जिंदगी नहीं आई तो बर्बाद हो गया। अबू लहब कुरैशी, हाशमी, अरब सरदार, चचा, जिंदगी को छोड़ा। सयस्ला नारन ज़ात लहब की आयत आई कि अबू लहब को दोज़ख की बशारत दो। बिलाल हबशी, हबशी कौला बदसूरत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आई तो अल्लाह ताला के हबीब ने बशारत दी। क्या बशारत दी? भाई जो जहां मरता है वहीं से उठेगा, ये पहले बता रहा हूं। जो जहां मरता है ना वहीं से उठेगा, जहां कब्र है वहीं उसका हशर है। लेकिन एक इंसान दुनिया में ऐसा है कि जो जहां मरा है वो वहां से नहीं उठेगा। वो कौन है? वो बिलाल है। उसकी कब्र कहां है? शाम में। उसका हशर कहां है? आपने फरमाया क़यामत के दिन कब्रें फटेंगी, मैं सबसे पहले निकलूंगा। मेरे दाएं तरफ से अबू बकर निकलेगा, मेरे बाएं तरफ से उमर निकलेगा और मेरे कदमों से बिलाल हबशी निकलेगा। शाम से नहीं और रोजा अतहर से निकलेगा। और आगे क्या फरमाया? कब्र से निकलते ही अजान देगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुनिया में भी मुअज्जिन, आखिरत का भी मुअज्जिन।
اور سنو کہ سارے لوگ پیدل چلیں گے میدان حشر، میں براق پہ چلوں گا میدان حشر، اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ یہ عزت کہاں سے آئی ہے؟ محمد مصطفیٰ کے در سے آئی ہے۔ ہماری قیمت سونا چاندی سے نہیں لگے گی، ہماری قیمت محمدی بننے سے لگے گی کہ اس عورت میں میرے نبی کا طریقہ کتنا ہے، اس مرد میں میرے نبی کا طریقہ کتنا ہے، جتنا ہے اتنی قیمت لگ جائے گی، جو کھوٹ ہے اس کو جہنم سے جلایا جائے گا۔ طریقہ محمدی ہو۔ 360 بتوں کو پوچھتے تھے، شراب زنا ان کی گھٹی میں تھا، اور جب توبہ کی اور حضور کے در پر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا اڑایا، اتنا اونچا اڑایا کہ فرش سے بھی ان کی پرواز کو نہ مل سکے اور نہ ان کو پہنچ سکے۔ اور بتاؤں، پھر جنت میں جانے کا وقت آئے گا، جنت میں جانے کا وقت آئے گا، دروازہ بند ہوگا، کھلوا نہیں ہوگا، دروازہ بند ہوگا جنت کا، افتتاح حضور سے کروایا جائے گا۔ جنت کا افتتاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوگا کہ آپ کے ذریعے سے جنت کو کھولا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا میرے لیے سرخ اونٹنی لائی جائے گی، میں اس پہ سوار ہوں گا اور اس کی نکیل نیچے ہوگی، تو اعلان ہوگا اچھا بھائی اب یہ کون پکڑے، حضور کا کوچوان کون بنے، ڈرائیور کون بنے، سائق کون بنے، ساربان کون بنے، آپ کے ساتھ کون چلے؟ تو بلال حبشی کا اعلان ہوگا کہ بلال کو بلایا جائے اور یہ لگام اس کو پکڑائی جائے۔ حضرت بلال حضور کی نکیل پکڑ کے جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ عزت کہاں سے آئی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے آئی ہے۔ وہ عورتیں جو کل تک پتھروں کی پجاری، بتوں کی پجاری، کوئی عزت کا پاس کوئی نہیں، وہی عورتیں کہاں پہنچی ہیں؟ حضرت خولہ بنت ثعلبہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے خامد نے ان کو طلاق دے دی، جاہلیت کی طلاق۔ وہ طلاق کیا تھی؟ کوئی آدمی یوں کہتا تو میری ماں کی طرح ہے تو اس پہ حرام ہو جاتی، اور ایسی حرام ہوتی کہ پھر کبھی نکاح بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں، ابھی اسلام میں اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو ان کے خامد اوس بن صامت نے یہ کہہ دیا تو میری ماں کی طرح، اور یہ تو پریشان ہو گئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے، عمر میری ڈھل گئی، دوسری شادی کے قابل نہیں، اب میں کہاں زندگی گزاروں؟ تو بھاگی ہوئی حضور کے در پہ آئیں۔ حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، مصیبت مصیبت مشکل آ گئی، کیا ہوا؟ کہ میرے خامد نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، تو یہ تو جاہلیت کی طلاق ہے نا، آپ اس طلاق کو کینسل کر دیں، ختم کر دیں۔ تو ابھی چونکہ شریعت کا کوئی حکم آیا نہیں تھا تو آپ نے رواج کے مطابق فتویٰ دے دیا کہ خولہ حرمتی علیہ، تو اس پہ حرام ہو گئی۔ ان کا یا رسول اللہ انہ ابو ولدی، وہ میرے بچوں کا باپ، اور میں تفرق اہلی، ماں باپ میرے مر گئے، اکل مالی، پیسہ میرا ختم، افنا شبابی، جوانی میری ختم، تو میں اور کس در پہ زندگی گزاروں؟ اگر آپ نے طلاق برقرار رکھی تو میری زندگی باقی کہاں گزرے گی؟ آپ نے پھر کہا حرمتی علیہ، تو حرام ہو گئی۔ اس نے پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ نظر ثانی فرمائیں۔ آپ نے دیکھا مانتی نہیں، تو آپ نے سر جھکا لیا، بولے نہیں، خاموش ہو گئے۔ تو اس نے دیکھا جب آپ نے اعراض کر لیا، آپ نہیں بات سن رہے، تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہنے لگی آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب سے گلہ کرتی ہوں، میں آپ کے رب کو سناتی ہوں۔ یوں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ان لی منہ صبیۃ صغار، اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فضاعوا، میرے پاس رہیں گے تو ان کو کہاں سے کھلاؤں؟ ان ضممتہم الیہ فضاعوا، اگر اس کے پاس بھیجوں تو وہ کہیں اور شادی کر لے، میرے بچے رل جائیں، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ دے۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے، کیا کہا؟ میرے حق میں فیصلہ دے، حالانکہ حضور طلاق کا فیصلہ دے چکے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہی؟ یا اللہ میرے حق میں فیصلہ دے۔ اگر اللہ تعالیٰ ویسے ارشاد فرماتے تو کوئی اس بات کو جھٹلاتا، کوئی اس کی تصدیق کرتا کہ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کے خلاف فیصلہ ہو جائے۔ اللہ نے قرآن اتارا تک کہ قیامت تک پتہ چلے کہ میرے نبی کی مان کر ایک عورت کتنا اونچا پرواز کر سکتی ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں آیا، ہم نے یقیناً سن لیا جو اپنے خاوند کا جھگڑا لے کے آپ کی بارگاہ میں پہنچی، پھر آپ نے اس کی بات کو نہیں سنا۔ یہ کلام درمیان میں چھپا ہوا ہے، ترجمے میں نہیں، درمیان میں چھپا ہوا ہے۔ آپ نے اس کی بات کو نہیں سنا، وتشتکی الی اللہ، پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ تیرا نبی تو نہیں سنتا، تو سن۔ واللہ یسمع تحاورکما، میں آپ دونوں کا مناظرہ سن رہا تھا،
آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروانا چاہتی تھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، آپ کا رب سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ آج کے بعد میں اس طلاق کو باطل کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں اور اپنا فیصلہ خلا کے حق میں دیتا ہوں۔ البتہ اس کا جرمانہ مقرر کرتا ہوں کہ غلام آزاد کرے، بیوی حلال، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، بیوی حلال، یا 60 روزے رکھے تو بیوی حلال۔ یہ طلاق آج کے بعد ہم ختم کرتے ہیں۔ اتنا اونچا محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آدمی اڑ سکتا ہے، مرد ہو یا عورت۔ حضرت عمر امیر المومنین تھے، تشریف لے جا رہے تھے، ایک عورت نے روک لیا، امیر المومنین وہ ٹھہر گئے، ان کا ہاتھ پکڑا کہ ایک زمانہ تھا تو عمری کہلاتا تھا، پھر تو عمر بنا، پھر تو امیر المومنین بنا، پھر کچھ اور باتیں کی تو لوگ کھڑے ہو گئے۔ جب چلنے لگے تو ایک آدمی نے کہا امیر المومنین آپ اس بڑھیا کی خاطر رک گئے؟ ارے ظالم، پتہ بھی ہے یہ کون بڑھیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کی پکار کو اللہ نے عرش پہ سنا تو عمر فرش پہ کیسے نہ سنے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے جس کے لیے قرآن اتارا گیا۔ ہماری عورتوں نے یہ سمجھا کہ جتنا اچھا کپڑا ہوگا، جتنا اچھا گھر ہوگا، جتنا اچھا زیور ہوگا، اتنی ہماری عزت ہوگی۔ او میرے بھائیو، یہ عزت تو خاک میں مل جائے گی، قبر کے کیڑے کھا جائیں گے اس جسم کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بھائی ہم ان کا طریقہ کیوں نہ اپنائیں؟ ماں تو قیامت دن کہے گی الہی کا نہیں، چلا جا چلا جا، میں نہیں تجھے کوئی نیکی دے سکتی۔ باپ تو کہے گا چلا جا چلا جا، میں نہیں کوئی تمہیں نیکی دے سکتا۔ اور سارے نبی چھوڑو، عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی کہے گا اے اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ اور ایک اس کائنات کی خلقت میں ایک ہستی صرف ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی، یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ، تڑپ تڑپ کے پکار ہوگی۔ یہ کب ہوگی؟ جب دوزخ آئے گی نا، اللہ تعالیٰ کہے گا لاؤ جہنم کو، وہ آئے گی تو آ کے ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر بڑے بڑے انسان فرشتے زمین پہ جا گریں گے، کہیں گے اللہ نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، داؤد علیہ السلام نفسی نفسی، اور سلیمان علیہ السلام نفسی نفسی، یحییٰ علیہ السلام نفسی نفسی، زکریا علیہ السلام نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام میری ماں بھی نہ بچا، نفسی نفسی، میری جان بچا۔ ایک اس کائنات کے مجمع میں محمد مصطفیٰ ہے جو کہے گا امتی 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 امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو بے وفائی کرنی ہے تو اپنی ذات سے کرو، محمد مصطفیٰ سے کیوں کرتے ہیں؟ جو وہاں بھی نہ بھولے، جو وہاں بھی نہ بھولے۔ اور موت کا وقت آیا، یہ دو گھاٹیاں سخت ہوتی ہیں، موت کا وقت، حشر کا وقت۔ موت کا وقت آیا تو جبریل علیہ السلام اندر آیا، یا رسول اللہ باہر اسرائیل کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت ہو تو اندر آ جائیں، آج تک کبھی مانگی نہیں کسی سے، نہ آئندہ مانگیں گے۔ فرمایا آ جائے۔ وہ اندر آ گئے، یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے۔ ان کا ارشاد تھا میرے رب کا کہ میرا حبیب اجازت دے تو اندر جانا، نہیں تو واپس آ جانا۔ یہ کام آج تک اللہ نے مجھے نہیں کہا، نہ آئندہ کہے گا۔ اور اگلی بات، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو جب تک چاہیں رہیں، اور آنا چاہیں تو ہم بھی آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں، شوق رکھتے ہیں۔ آپ کو اختیار ہے، چلیں تو حاضر، نہ چلیں تو حاضر۔ آپ نے جبریل کو دیکھا، پہل جاؤ واپس جاؤ، میرے رب سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں، مجھے جانا ہے کیا رہنا ہے، میرے رب سے پوچھو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ ہاں 5 گھنٹے عرفات کے میدان میں اپنی امت کے لیے، اپریل کا مہینہ ہے، اپریل کی دھوپ، حجاز مقدس کی دھوپ، مکہ کی دھوپ، اور خیمہ نہیں، سایہ نہیں، اونٹنی پر بیٹھ کر 5 گھنٹے ایسے دعا مانگی، ایسے 5 گھنٹے۔ ہم تو 5 منٹ کریں تو ہاتھ تھک جاتے ہیں 5، اور پھر کبھی بے قرار ہو کر رکاب میں پاؤں کا زور دے کر کھڑے ہو جاتے اور یوں پورے ہاتھ اٹھا دیتے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ کے بغلوں کی سفیدی ہم دیکھ رہے ہوتے تھے، اور آپ کا احرام ڈھلک ڈھلک کے نیچے گر رہا ہوتا تھا، اور آپ بے قرار ہو کے تڑپ رہے ہوتے تھے، ہائے میری امت۔ اسی سے بے وفائی کرنی ہے، صرف زبان کے چسکے کے لیے، آنکھوں کے چسکے کے لیے، کانوں کے چسکے کے لیے، اسی بے وفائی کرنی۔ جبریل علیہ السلام واپس گئے، پیغام لے کر آئے، یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے کہ میں آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو
आप वसीयत शुरू की। किसको? बच्चों को, बीवियों को नहीं, अपनी उम्मत को। है उससे एक और हदीस मुझे याद आ गई। एक हफ्ता पहले जब आपका मौत के आसार आपको पता चल गया कि जाने का वक्त आ गया है, तो साहबा मिलने तो आपको उनको देख के आप रोने लगे। कहा कि मैं तुम्हें अपना आखिरी सलाम कहता हूं, और मैं जो तुम्हारे बाद आए उनको भी मेरा सलाम कह दे, और उनसे कहना कि जो उनके बाद आए उनको भी मेरा सलाम कह दे, और जो उनके बाद आए उनको कहना कि उनको भी तुम्हारा नबी सलाम कह के गया। हम अभी आलम अरवा में थे और वो हमें सलाम कहता हुआ दुनिया से चला गया। और कौन सा घर है जिसमें हुजूर के तरीके नहीं ज़बा किए जा रहे? कौन सी औरत है जो अल्लाह के रसूल की बागी नहीं है? कौन सा मर्द है जो अल्लाह के रसूल का बागी नहीं है? इल्ला माशाअल्लाह। किससे हम वफा कर रहे हैं? जो वफाओं के काबिल थे उनको जफाएं दे दी, और जो जफा के काबिल थे उनके वफादार बन बैठे। न दुनिया रही न दीन रहा। हम कैसे? हमें भी कोई अकल वाला कहेगा? है दिल कटता है। और बताऊं, आपने साहबा से कहा मेरा जी चाहता अपने भाइयों को देखूं, अपने भाइयों को देखूं। साहबा ने कहा हम जो आपके भाई हैं? कहा नहीं नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे साहबी हो। मेरे भाई वो हैं जो मुझे देखेंगे नहीं पर मेरा कलमा पढ़े, वो है मेरे भाई। और सुनाऊं, एक साहबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, मुबारक है उसको जिसने आपका दीदार किया, आप पे ईमान लाया। आपने कहा 7 दफा मुबारक है उसको जिसने मुझको देखा नहीं और फिर मुझ पे ईमान लाया। 7 दफा हमें मुबारक दी है। फिर हम नाफरमानी करते हैं तो उसी की करते हैं। क्या जुल्म है ये जमीन क्यों नहीं फटती और इन घरों को क्यों नहीं अंदर लेके जा रही? ये जमीन क्यों नहीं फटती और हमारे वजूद को क्यों नहीं अंदर लेके जा रहा? कि उसकी दौड़ ने हमें रोका हुआ है, उसके रातों के तड़पने ने हमें रोका हुआ है। रो 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 के सीना फट जाता था और खून निकलने लग जाता था पिंडलियों से, पांव फट जाते थे, पिंडलियों से खून निकलता था, पेट पे पत्थर बंध जाते थे, और सारी रात तड़पते हुए दर्द के मारे की तरह रोते थे, दुखों के मारे की तरह रोते थे, सांप के डसे की तरह तड़पते थे। और उनका तड़पना क्या था कि मेरी बख्शिश हो जाए, जिसके लिए जन्नत बनाई गई, जिसको जन्नत की चाबी क़यामत के दिन पकड़ाई गई कि ले मेरा हबीब, सब पर जन्नत हराम है जब तक तू न चला जाए। वो अपनी जन्नत को रो रहा था, वह हमारे जैसे जालिमों के लिए रो रहा था। तो उसी से बेवफाइयां कर रहे हो। अकल के नाखून तो लो, होश तो करो, तौबा करो अल्लाह के वास्ते। आज कब तक इस जिंदगी का साथ दोगे? ये जिंदगी का तार टूटेगा और ये जहान उजड़ेगा, और कल को उसका सामना होना है। आपकी बेटियां फातिमा से ज्यादा मुकद्दस है, आपके बच्चे हसन और हुसैन से ज्यादा कीमती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटी बीमार हुई, हाल पूछने गए, हजरत फातिमा बीमार हुई, हाल पूछने गए। एक सहाबी साथ है इमरान का, बेटी अंदर आ जाऊं? इमरान भी साथ है। का अब्बा जान मेरे घर में तो चादर ही कोई नहीं पर्दा करने के लिए, आप तो अपने घर के पर्दे बेच दें तो एक गरीब बच्ची की शादी हो सकती है, एक कालीन बेच दें तो एक गरीब बच्ची की शादी हो सकती है। यहां 2 जहान के सरदार की बेटी है। का अब्बा जान मेरे घर में चादर कोई नहीं पर्दा करने के लिए, आपके साथ गैर महरम है, आपने अपनी चादर कंधे से उतार कर अंदर दी, बेटा मेरी चादर से पर्दा करो। अंदर आए, बीमार थी, गले लगाया, आंसू टपके। का बेटी क्या हाल है? का या रसूल अल्लाह, पहले भूख थी अब बीमारी भी आ गई, ना उस भूख के लिए रोटी है ना बीमारी के लिए दवा है। तो आपने जो पत्थर खा के ताइफ के न रोया, बेटी के आंसुओं ने पिघला दिया और आप रोने लगे। फिर गले से लगाकर काफी देर प्यार किया, फिर फरमाया बेटी तू क्यों रोती है? उस जात की कसम जिसने तेरे बाप को नबी बनाया है, आज 3 दिन गुजर चुके हैं, तेरे बाप ने एक रोटी का लुकमा नहीं चखा। बेटी तू भूखी है तो मैं भी तो तेरे साथ ही भूखा। और फिर यहां ये ऐलान किया, बेटी तुझे खुशखबरी ना सुनाऊं? छोड़ इस भूख बीमारी को, तुझे अल्लाह ने जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया है, तेरे लिए यही इज्जत काफी है। मेरे भाइयों, हम रोटी के लिए बिक न जाएं, हम इन कपड़ों के लिए बिक न जाएं, ऐसे घरों के लिए बिक न जाएं। बिकना है तो अल्लाह रसूल के हाथों बिको कि कुछ मोल तो लगे। किसके हाथों बिक रहे हो कि कब्र पारा पारा कर दे जाते ही, और जहन्नम के सांप और बिच्छू जाते ही जाकर नवाला बना ले?
बिकना है तो अल्लाह रसूल के हाथ बिको, जो एक जिंदगी देकर गए, जो एक मकसद देकर गए, जिसे कल सामना करना है जिसका। हम तबलीग की जो मैंने आपको कोई वाज तकरीर के लिए आपको नहीं जमा किया, हम हुजूर की जिंदगी भुला बैठे। एक जिंदगी थी, पाक जिंदगी, फरिश्ते भी आपको देख के रश्क करते थे। आज शैतान भी हमें देख के रोता है। इनके हया पर फरिश्तों को भी हया आती थी। आज शैतान भी हमारी औरतों को देख के रोता है। तौबा करें, हम ये करें, तौबा करो अल्लाह के वास्ते, अपने घरों से अल्लाह की नाफरमानी को निकालो। ये अमल की चीज है, करने की चीज है, खाली तकरीर से ये बात नहीं काबू में आती। मर के मर जाते जो अमल की चीज है, करने की चीज है, खाली तकरीर से ये बात नहीं काबू में आती। मर के मर जाते जो मर्जी करते, मर के मरना नहीं है, मर के आगे पेशी है। एक छोटा सा मुकदमा होता है और बड़े से बड़ा वकील किया जाता, छोटा सा दर्द उठता है, बड़े से बड़े डॉक्टर से रुजू किया जाता है। मेरी जिंदगी का मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश होने वाला है। जो मेरी आंख की हरकत को देखता है, मेरे कानों के सुने हुए को लिखता है, मेरी आंख की पुतली की हरकत को जानता है कि यह आंख क्यों उठी है, ये क्या देख रही है। मेरे रात के अंधेरे उसके सामने पर्दा नहीं बन सकते, रात की तारीकी मुझे उससे छुपा नहीं सकती, तहखाने उससे मुझे छुपा नहीं सकते। मुझे अपने मुकदमे की तैयारी करनी है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। ए लोगों, डर जाओ अपने रब से, क़यामत का ज़लज़ला आ रहा है। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, ए लोगों दौड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, अपने मुकदमे की पैरवी करो। यौम तर्जुफुर राजिफा, जब जलजला आएगा, ततबाउहर रादिफा, जलजले के पीछे जलजला आएगा। हल अताका हदीसुल गाशिया, वो दिन जो तुम्हारे ऊपर छा जाएगा, उसका तुम्हें कोई होश है? अल कारिआ, वो आवाज जो तुम्हारे पर्दे फाड़ देगी। मल कारिआ, वो क्या आवाज है? वमा अदराका मल कारिआ, कुछ खबर है वो क्या आवाज है? अल हाक्का मल हाक्का वमा अदराका मल हाक्का इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा यौम तशक़्क़क़ुस समाउ बिल ग़माम व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला यौम इज़िन तुरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया। ला इलाहा, कितनी जबरदस्त आयात हैं जो पत्थरों पे पड़े तो पारा पारा कर दें। ये आयात मेरी तरफ मुतवज्जे हैं। ए औरत, ए मर्द, तैयार हो, अपने मुकदमे की पैरवी कर, तुझे मेरी बारगाह में आना है। और अल्लाह खड़ा करेगा, जिस्म पे एक तार कपड़े का नहीं होगा और पांव अपने जिस्म को उठा नहीं सकेंगे। इसको सीखने के लिए हम कहते हैं तबलीग का काम ये कोई तहरीक नहीं, ये ईमान और यकीन और इस्लाम को सीखने की मेहनत है। हमने इस्लाम नहीं सीखा, ना घरों में सिखाया, ना स्कूल में सीखा, कॉलेज में कौन सीखता है? एन एप्पल पढ़ाया गया, ए अल्लाह ना पढ़ाया गया, तो हमें क्या पता हमारा अल्लाह क्या है? हमने तो शुरू से मखलूक को पढ़ा, मखलूक के इश्क में रहे, मखलूक के इश्क में मर गए और कल को खायब व खासिर नाकाम होकर उठाए गए। तबलीग वो मेहनत है जो जिंदगी के रुख को बदलने की कहा जा रहा है कि ये रुख बदलने से बदलेगा, तौबा करने से बदलेगा। हम अल्लाह की राह में निकलें और अपनी जिंदगियों को बदलें और अपने मालिक के सामने तौबा करें। और अब कोई नबी नहीं आएगा, हमारा नबी आखिरी नबी है, हमारे हबीब आखिरी हैं, हमारे रसूल आखिरी हैं। आप पर नबूवत खत्म, आप पर रिसालत खत्म, आप पर सरदारी खत्म, आप पर इज्जत खत्म, आप पे शराफत खत्म, आप पे क़ियादत खत्म, आप पे सारी इज्जतों की इंतहा हो गई, शराफतों की इंतहा हो गई, हर कमाल की इंतहा हो गई। अल्लाह ने कहा बस अब मेरा नबी आखिरी है, इसके बाद कोई नबी नहीं। अब इस नबी का कलमा पढ़ने वाले मर्द और औरतें मेरा पैगाम
دیکھو نا ہمیں کیا سودا سمایا ہے کہ آپ سب کو اکٹھا کر کے اپنے بیان شروع کر دیں کہ بھئی آپ کہیں واہ 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 واہ. آپ کی واہ واہ مجھے قبر میں کوئی نفع نہیں دے گی. آپ کی آ ہو یا واہ ہو یہ چیز مجھے قبر میں نہیں بچا سکتی. مجھے آپ کندھوں پہ بٹھائیں یا پاؤں تلے رون دیں, اس سے میری قبر نہیں کشادہ ہوگی, نہ میری قبر تنگ ہوگی. میرا عمل 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 ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے گا. تو ہم یہ ذمہ داری سمجھ کے آپ کو بلا رہے ہیں. مردوں کو بلاؤ, عورتوں کو بلاؤ, ان کو بتاؤ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہ اللہ کے واسطے صرف چولہے میں نہ مر جاؤ, زیور کپڑے میں نہ مر جاؤ, ایک فیکٹری ایک مل چلاتے نہ مرو. کچھ ختم نبوت کو بھی یاد کرو کہ آپ کا نبی آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں. اس کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنا ہمارے مردوں کے ذمے, بچوں کے ذمے, بوڑھوں کے ذمے, گھر میں بیٹھی عورتوں کے بھی ذمے ہے کہ وہ اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچائیں. الا فلیبلغ الشاہد الغائب. آپ نے مینا کے موقع پر, یہ حدیث متواتر ہے جو قرآن کی آیت کے برابر ہوتی ہے. قرآن کا منکر کافر ہو جاتا ہے. حدیث پاک کا حدیث متواتر حدیث کی قسم ہے, اس کا منکر بھی کافر ہو جاتا ہے. آپ نے کہا الا فلیبلغ الشاہد الغائب, جاؤ غائبین تک میری آواز پہنچاؤ. ماؤں نے اپنے بچوں کو تربیت دی, بیویوں نے اپنے حق معاف کیے, ماں باپ نے اپنے حق معاف کیے, اور اپنی اولاد کو بیویوں نے اپنے سہاگ کو, ماؤں نے اپنے سہاروں کو, بھائیوں نے اپنے رشتے اور ناتوں کو توڑ کر کاٹ کر اللہ کا پیغام ہم تک سنانے کے لیے قافلے در قافلے پہلی صدی میں نکلے, اور 90 ہجری میں ہمارے ضلع ملتان میں اسلام پہنچ گئے. محمد ابن قاسم کے شہداء کی قبریں آج بھی قاسم بیلا میں موجود ہیں. یہ بھی کسی کے لال تھے, یہ بھی کسی کا سہاگ تھے, یہ بھی کسی کا سہارا تھے. یہ عرب کے نوجوان اور ملتان کی سرزمین میں مرے پڑے, یہاں کیا چیز ان کو کھینچ کے لائی تھی؟ پیسہ لے آیا تھا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. ختم نبوت کھینچ کے لائی کہ ان کے دلوں میں اتر گیا کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے, اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں, اس کا پیغام ہم نے پہنچانا ہے. حضرت جعفر کی قبر پہ ہم گئے, حضور کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب, او موتا کے پہاڑ پہ قبر بنی ہوئی ہے. تو ان کی قبر پہ لکھا ہوا تھا کہ جعفر الطیار, جن کے دونوں ہاتھ اللہ کے نام پہ کاٹے گئے, 33 برس کی عمر, اور وہاں سے واپس آئے, حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئے. 2 سال بھی مدینے میں ابھی نہیں مکمل ہوئے تھے کہ آپ نے پھر بھیج دیا جعفر جاؤ اردن میں, وہاں جا کے شہید ہو گئے. 3 چھوٹے چھوٹے بچے, عون, عبداللہ, محمد, 3 بچے, اور حضرت اسما کوئی 20-21 سال کی عمر, 20-21 سال کی عمر. آپ کو اللہ نے مسجد میں دکھا دیا کہ جعفر آگے بڑھا اور شہید ہو گیا. آپ نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا, ہائے میرا بھائی شہید ہو گیا. آپ وہاں سے اٹھے اور گھر میں آئے حضرت اسما کے, تو فرماتے ہیں حضرت اسما, میں نے بچوں کو نہلایا ہوا تھا اور ان کے لیے روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندھ کے رکھا ہی تھا کہ آپ تشریف لائے. میں نے چہرے کا رنگ اڑا ہوا دیکھا تو مجھے شک ہوا کہ شاید کچھ جعفر کو کچھ ہو گیا, لیکن میں ہمت نہ کر سکی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو بلاؤ. تینوں جو بچے آئے تو آپ نے تینوں کو اپنے بازو میں لے کر ان کو گلے لگا کے رونا شروع کیا. جب وہ روئے تو مجھے شک یقین میں بدل گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ, جعفر کی کیا خبر ہے؟ تو فرمایا اسما, جعفر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. تو کہا وہیں گری اور بے ہوش ہو گئے. حضرت زید کی قبر پر گئے. حضرت زید ابن حارثہ, یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا, خود روانہ کیا, ان کی قبر پر گئے, وہ بھی وہیں ہیں اور ان کے پاس ہی ہے. ان کی قبر پہ لکھا تھا جب حضرت زید شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے ان کے گھر پہنچے. تو ان کی بیٹی نے دیکھا, فجہشت الی النبی, تو آپ کی آ کر ٹانگوں کو لپٹ گئی اور اس نے زور زور سے رونا شروع کیا. آپ نے اس کو گود میں لے کے آپ نے بھی رونا شروع کر دیا. حضرت سعد بن عبادہ ایک صحابی ہیں, بڑے مضبوط دل کے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ, یہ رونا کیسا رونا ہے؟ فرمایا یہ باپ کا رونا ہے بیٹے کی یاد. ہاں, یہ حبیب کا رونا ہے, حبیب کی یاد. انہوں نے بھی ہمارے جیسا اسلام سیکھا ہوتا تو آج اسلام یہاں تو نہ آتا. انہوں نے بھی ہمارے جیسا اسلام سیکھا تھا کہ کہاں لکھا ہے گھر چھوڑ کے جانا. میں نے کہا جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں, جہاں پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا نہیں. یہ ختم
खत्म नबूवत की मेहनत है तबलीग, ये कोई तहरीक नहीं, ये कोई जमात नहीं, ये हम अपने नबी को आखिरी मानते हैं, लिहाजा उनका पैगाम दुनिया में फैलाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमारी औरतों की भी जिम्मे है, हमारे मर्दों की जिम्मे है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इसको अपने अंदर आलम में फैलाने की एक तरतीब है। बाहर निकलकर भी दीन का काम करना है, घर रहकर भी दीन का काम करना है। अपने घरों में नमाज़ें जिंदा हो, कोई बच्ची बच्चा बेनमाजी ना हो, कोई औरत बेपर्द ना हो, हर घर में कुरान की तिलावत हो, अल्लाह का जिक्र हो, हर घर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनाया जाए, पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए। अल्लाह के वास्ते अपनी औलाद के लिए कुछ वक्त निकालो। उनको स्कूल भेज देते हैं, वापस आते हैं तो ट्यूशन वाले के हवाले कर देते हैं। आपको कमाने से फुर्सत नहीं, औरतों को फंक्शन से फुर्सत नहीं। आपकी औलाद ऐसे पल रही है जैसे जंगल का दरख्त होता है, कोई शाख इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। उन्हें बाग का पौधा बनाओ जिनको हर वक्त काटा जाता है, दाएं बाएं से तराशा जाता है, फिर वो सीधा खूबसूरत होकर निकलता है। अपनी औलाद के लिए वक्त निकालो, ये आपका सरमाया है। फैक्ट्री नहीं, बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, मिल नहीं, कारखाने नहीं, आपका सरमाया आपकी औलाद है। कैसा सरमाया कि आप दुनिया से चले जाएं तो मौत के बाद आपके किसी काम आ सकें, और उनको यह भी ना पता हो कि मेरे बाप के बाद मैं क्या करूं कि मेरे बाप के दर्जे बुलंद होते चले जाएं। तो आपने अपनी औलाद को बर्बाद कर दिया। अपनी औलाद का मुस्तकबिल बचाओ। मुस्तकबिल बचाने का क्या मतलब है कि उनको आखिरत तक की तैयारी करवा दो और अल्लाह के सामने पहुंचने की तैयारी करवा दो उनको। जैसे हम अपने इम्तिहान आते हैं तो मां बाप डंडा लेके खड़े होते हैं, तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो। अपने बच्चों की तैयारी करवा दो। अल्लाह ने पेपर बता दिया है, ये 3-4 सवाल मैं पूछूंगा, अपने बच्चों को तैयार करवा दो ताकि आपके बाद भी आपके काम आ सके। अपनी औलाद के लिए वक्त निकालो, वरना जालिम बनेंगे आप क़यामत के दिन। ये औलाद गिरबान पकड़ लेगी। अल्लाह पैसा छोड़ के गए, ईमान न सिखा के गए। तो अपनी औलादों को वक्त दो अपने घरों में, उनको आखिरत बताएं, खबर बताएं। पूछो नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जिक्र किया है कि नहीं किया, किसी से बदअखलाकी तो नहीं की, किसी को गाली तो नहीं निकाली। अपनी बच्चियों को बचपन से पर्दे का आदी बनाओ ताकि वो कल को जाएं तो ये ना समझे हमारे ऊपर क्या पाबंदी लग गई। वो अल्लाह के गुलाम बन के समझें कि हां अल्लाह के लिए सब कुछ हमने सहना है। ये करने की चीजें घर में रहकर, नमाज, जिक्र, तिलावत, हुजूर की सीरत, हुजूर की जिंदगी, सहाबा की जिंदगी, ये हमारे घरों में रोजाना इसके लिए मियां बीवी वक्त निकाले और इसी को औरों को बताने के लिए जमातें बन बन कर अल्लाह के रास्ते में फिरा जाए। और फिरना सीखने के लिए भी है, पहुंचाने के लिए भी है। अब इसके लिए बोलो बताओ कौन भाई बहन मस्तूरात अपनी तश्कील करें, मर्द अपनी तश्कील करें। सबसे पहली तश्कील तो तौबा की करो कि या अल्लाह जो हो गया माफ कर दे। अल्लाह की कसम आप एक बोल बोलेंगे, अल्लाह 40 साल के सारी फाइल को उठा के फेंक कर नई फाइल लगा देगा। 70 बरस की फाइल फाड़ देगा और नई फाइल लगा देगा। 5 साल अब मासूम बच्चे की फाइल लगा देगा। अच्छा भाई मेरा बंदा पिछला माफ, चल नए सिरे से, फस्तान फिल अमल, अब नए सिरे से अमल कर, पिछले तेरी छुट्टी।